سلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا. سب پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. الحمدللہ عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. اور تم بنا دو کہ قیامت میں تو بن جائے گی ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری. ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری. ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری. اور آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری. بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری. اور اچھے ان کے ہیں جو ہے کہ برے کس کے ہیں. اپنی امت شہ طیبہ کو ہے پیاری ساری. اپنی امت شہ طیبہ کو ہے پیاری ساری. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. لائق سب عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق مالک رازق اور پالنہار ہے. اللہ تعالیٰ کی لا تعداد حمد و ثنا کے بعد کروڑوں درود تاجدار کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات رونق ارض و سماوات حضور نبی معظم و محترم مکرم و محتشم رحمت سرتاب قدم رازدار لوح قلم شہنشاہ عرب و عجم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آج کی یہ محفل اصال ثواب ہے. محترم جناب
حنیف صاحب کی صاحبزادی بھائی قاسم صاحب کی ہمشیرہ کے سال ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرمائے اور حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ جس طریقے سے ہماری اس بہن کا انتقال ہوا ہے، حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق جس عورت کی وفات دوران زچگی ہو جائے، بچے کی پیدائش کے دوران اس کا وصال ہو جائے، تو اس عورت کا شمار شہداء کے اندر کیا جاتا ہے، اسے شہیدوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ تو یقیناً ہماری اس بہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ شہادت عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اخروی منازل کو آسان فرمائے، ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے، اور انہوں نے جو صاحبزادہ ترکے میں چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی کا اگر کوئی بھی بندہ فوت ہو، دنیا سے جائے، تو یہ دکھ کی گھڑی ہوتی ہے، انسان غمگین ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح کا موقع کہ جب گھر کے اندر ایک خوشی کا سما ہو اور پھر وہ خوشی غم کے اندر تبدیل ہو جائے، تو یقیناً یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حنیف صاحب کو اور آپ کے لواحقین کو، گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ میں ان کی نظر ایک حدیث کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ جن کو اللہ نے بیٹیوں والی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ نے اپنی رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، جو بندہ اپنی اولاد میں سے بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کی اچھی خوراک، اچھی رہائش، اچھی تربیت کا بندوبست کرتا ہے، عزت کے ساتھ انہیں رخصت کرتا ہے، تو یہی بیٹیاں کل قیامت والے دن اپنے باپ کے لیے جہنم کے آگے آڑ بن جائیں گی۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، جیسا سن کے بھی سبحان اللہ آگ دیتا کرو۔ حضور کیا فرماتے ہیں، جو بندہ اپنی بچیوں کی، چاہے 2 ہے 3 ہے یا 1 بھی ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو اپنے باپ کے لیے جہنم کے آگے آڑ بنا دیتا ہے۔ اور حضور یہ اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس وقت بچیوں کو باعث آر سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس زمانے کے اندر میرے آقا نے بیٹی کی عظمت کو بیان فرمایا۔ حضور کی ایک نواسی تھی، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ زینب جو حضور کی بیٹی ہے، ان کی بیٹی تھی، اور یہ وہ خوبصورت اور خوش نصیب حضور کی نواسی ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام کے کندھوں پر کھیلنا نصیب ہوا ہے۔ جس طرح حسنین کریمین بچپن کے اندر حضور علیہ السلام کے کندھوں پر کھیلا کرتے تھے، اسی طرح حضرت امامہ حضور کی نواسی دوران نماز حضور کے کندھوں پر کھیلا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ شاہ نجاشی نے حضور علیہ السلام کے لیے تحائف بھیجے، قیمتی تحفے بھیجے، تو حضور علیہ السلام کے ان تحائف کے اندر ایک قیمتی انگوٹھی تھی جس کے اوپر قیمتی نگینہ لگا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ قیمتی انگوٹھی اپنی اس نواسی حضرت امامہ کو عطا فرما دی اور دنیا والوں کو بتایا کہ بیٹیاں باعث ذلت نہیں ہوتی، بیٹیاں تو باعث عزت ہوا کرتی ہیں، یہ باعث زحمت نہیں ہوتی، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ حضرات گرامی کا موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اٹل حقیقت ہے جسے قبول کرنا پڑتا ہے۔ جس وقت کوئی بھی بندہ دنیا سے جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچیں۔ جب اس کو غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، اس کے لیے قبر تیار کی جا رہی ہے، تو اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے تصور کے اندر لائیں کہ جس طرح آج اس کو غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اسی طرح ایک دن میرے ساتھ بھی معاملات ہوں گے۔ لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ تو میتوں سے دور بھاگتے ہیں۔ جب میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے تو نوجوان پاس کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمیں ڈر لگتا ہے میت سے۔ کفن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، چند بوڑھے اور وہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔
حالانکہ یہ کام ڈرنے والا نہیں ہے، خدا سے ڈرنا چاہیے، میت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے، مستدرک الحاکم کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اگر اس کا کوئی عیب ظاہر ہوتا ہے تو اسے چھپا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی 40 مرتبہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ بابا سے بلند کہو سبحان اللہ۔ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 40 مرتبہ اس بندے کی مغفرت اللہ فرما دیتا ہے جو کسی میت کو غسل دیتا ہے۔ اور فرمایا جو کسی کو کفن پہناتا ہے میت کو تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی لباس میں سے ریشمی جوڑا عطا فرمائے۔ فرمایا جو کسی کے لیے قبر کھودتا ہے، قبر تیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتا ہے جتنا دنیا کے اندر بندہ کسی ضرورت مند کو ایک مکان بنا کر دے دے۔ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اس زمانے کے اندر انسان کسی غریب کو ایک مکان بنا کر دے دے رہائش کے لیے، حضور فرماتے ہیں اتنا ثواب اللہ اس بندے کو دیتا ہے جو دوسرے کے لیے قبر تیار کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حضرات گرامی قدر یہ ڈرنے والے کام نہیں ہے، یہ تو کرنے والے کام ہیں۔ اس لیے آج وقت ہے مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری شروع کر دیں۔ اگر موت کے خوف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، قبر کے خوف کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آج سے اپنی زندگی کے اندر تقویٰ لے کر آئیں، آج سے اپنی زندگی کے اندر حضور علیہ السلام کی تعلیمات لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے، نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اے توحید پر ایمان رکھنے والوں، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، رب کے محبوب بننا چاہتے ہو، آج سے تقوی اختیار کر لو، رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دو، حضور علیہ السلام سے محبت کر لو۔ دنیا تو سمجھ ہی جائے گی، موت کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا، قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ کر ذکر رسول عربی دا، یہ دنیا کی فضول قسم کی رسمیں کرنے کے بجائے کر ذکر رسول عربی دا، اید وچ بھلائی تیری ہے، ایک بار تو بنے جا سوہنے دا، ایک بار تو بنے جا سوہنے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ حضرات گرامی کا جب زندگی کے اندر تقویٰ آ جائے، حضور کی محبت آ جائے، حضور کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ انسان حضور کی تعلیمات پر عمل کرے۔ حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان حرام خوری سے بچے، سود خوری سے بچے، رشوت خوری سے بچے، زنا سے بچے، ہر قسم کے کبیرہ گناہوں سے بچے، حضور کی تعلیمات پر عمل کرے، حضور سے محبت کرے، حضور پر درود و سلام پڑھے، موت کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے اور قبر کے عذاب سے بھی بندہ بچ جاتا ہے۔ میرے سید زیاد احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر لکھا ہے کہ غزوہ احد کا موقع تھا، جنگ سے 1 دن پہلے کی بات ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میرے پاس حضرت عبداللہ بن جاش آئے، بڑی توجہ سے بات سننے والی، فرماتے ہیں میرے پاس حضرت عبداللہ بن جاش آئے، یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، حضرت امیر حمزہ کے بھانجے ہیں، اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جاش یہ دونوں غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے اور یہ دونوں ایک ہی قبر کے اندر دفن ہیں، میدان احد کے اندر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے پاس عبداللہ بن جاش آئے اور کہا اے سعد، ہم میدان جہاد کے اندر ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آؤ مل کر ایک ایک دعا مانگ لیتے ہیں، ایک دعا تم مانگو میں آمین کہتا ہوں، پھر ایک میں مانگوں گا تم آمین کہتے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں ہم ایک کونے کے اندر چلے گئے، ایک گوشے کے اندر چلے گئے، پہلے میں نے دعا مانگی اللہ سونیا کل جب احد کا میدان سج جائے، تیرے نبی کے دیوانے کافروں کے مقابلے کے اندر جائیں تو اللہ سونیا میرے مقابلے کے اندر جو کافر آئے، میرے سامنے جو کافر آئے، اللہ مجھے اس پر غلبہ عطا فرمانا، مجھے اس پر طاقت عطا فرمانا تاکہ میں اسے شکست دے سکوں۔
یا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر یہ کہہ سکوں محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہو، محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہو، محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہو، جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں ہم دونوں کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے مجھے اپنے دشمن پر غلبہ دے دیا اور جناب عبداللہ بن جاش شہید ہو گئے، آپ کے اعضائے جسمانیہ کو کاٹا گیا، ہر عضو کو کاٹا گیا اور اسی حالت کے اندر آپ کو دفنایا گیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ حضرات، جب دل کے اندر تقوی کا نور آ جائے اور محبت مصطفیٰ کا جذبہ آ جائے، پھر لاشیں دیکھ کر ڈر نہیں لگتا ہے، موت کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا ہے، پھر موت آنکھوں کے سامنے بھی اور چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے عبداللہ یہ جذبہ ایمانی، یہ توحید کا جذبہ، یہ محبت رسول کا جذبہ میسر کہاں سے آتا ہے، یہ ملتا کہاں سے؟ تو جواب ملا اعظم چشتی مرحوم سے، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اعظم چشتی فرماتے ہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، اور مسجد میں نہیں مندر میں نہیں مکتب میں نہیں معبد میں نہیں، سنتے ہیں کتابیں عشق تیرے، سنتے ہیں کتابیں عشق تیرے، کوچے میں پڑھائی جاتی ہے، سنتے ہیں کتابیں عشق تیرے، کوچے میں پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ جذبہ جو صحابہ والا جذبہ ہے اگر تم بھی چاہتے ہو تو حضور سے محبت کرو، حضور کی محبت دنیا اور آخرت کے اندر فائدہ دے دیتی ہے، قبر کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم لوگ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، مولا حسین کا نوکر کہتے ہیں، اور پھر بندہ جنازہ دیکھ کر میت دیکھ کر ڈرے اور اس کو غسل دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو یہ حسینیوں والا کام نہیں ہے۔ میرے مولا حسین کو دیکھو تاریخ اٹھا کر، حسین کے سامنے ایک جنازہ نہیں 70 جنازے پڑے ہیں، لیکن مولا حسین علیہ السلام کی زبان پر نہ شکوہ آیا، نہ شکایت آئی، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، کیونکہ تقوی کا نور موجود ہے، حضور علیہ السلام کی تربیت کا فیض موجود ہے، اور حسین کے سامنے جو لاشیں پڑے ہوئے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، جان نثار ہیں، لیکن اس کے باوجود حسین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی جملہ بولتے ہیں جب بھی کسی لاشے کو اٹھا کر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے۔ انیف صاحب آپ کا دکھ بھی بڑا ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا آپ کے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کریں جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے مولا، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مولا حسین تو پھر مرد تھے، عورتیں جو ہوتی ہیں نا، عورتیں یہ مردوں کی نسبت کمزور ہوتی ہیں، جلدی گھبرا جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، لیکن اسی میدان کربلا کے اندر دیکھیے کہ جس وقت سارے شہید ہو گئے، سارے مرد شہید ہو گئے، عزیز و اقارب شہید ہو گئے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مولا حسین علیہ السلام کی بہن ہے، 10 محرم الحرام کی شام ہے جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے، اور اسی کے نام سے کچھ لوگ شام غریبہ مناتے ہیں، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں، لیکن میں اس شام غریبہ کی بات کر رہا ہوں کہ جس شام کو میرے مولا حسین کا سارا کنہ لٹ گیا تھا، سارے بچے شہید، سارے جوان شہید ہو گئے، ان کے سار نیزوں پر بلند ہیں، دھڑ میدان کربلا کے
اور مولا حسین کی لاش کے قریب آتی اور قریب آ کر کہتی دوست نہ دیوی ویرن میرے اج بھین تیری مجبور کتوں لے آواں کفن تیرا میں اتوں شہر مدینہ دور جے میں ہوندی وچ شہر مدینے تے تیری سونی قبر بناوندی تیری تربت پاک تے ویرا میں چمبے دا باغ لویندی شالا مرنا ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بھینا جس بھینوں دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ان اللہ یحب المتقین یہ آج کی محفل کا درس لے کر جاؤ اللہ کریم کا اعلان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتا ہے نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس وقت موت کا فرشتہ سر پر پہنچ جائے اور یہ جتنے بھی حوصلہ دینے والے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بندہ بھی تمہارے ساتھ قبر جانے والا نہیں لوگ تو حوصلہ دیتے ہیں کوئی نہیں خیر ہے یار فلاں بھی یہ کام کر رہا ہے فلاں بھی سود کھا رہا ہے